کیا ابراہیم علیہ السلام کی معزز مہمانوں کی بات آپ تک پہنچتی ہیں؟ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ابراہیم علیہ السلام وہاں داخل ہوا تو کہا السلام علیکم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. آگے دیکھیں بات یہ هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا پہنچتی ہے آپ تک بات ابراہیم علیہ السلام کی معزز مہمانوں کی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی معزز مہمانوں کی بات آپ تک پہنچتی ہیں؟ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ابراہیم علیہ السلام وہاں داخل ہوا تو کہا السلام علیکم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس بعض کی قول کے مطابق 3 ہیں، بعض نے کہا کہ 9 ہے یا 12 ہے، مہمان آئے، تشریف لائیں. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بھائی جن کو اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر مہمانداری بھی لازم ہوتی ہیں کہ اپنے جو مہمان آئے ان کو مہمان نوازی کرنا، ان کی ساتھ میں اچھے سلوک کرنا. اب اس سے مطلب کیا ہے کہ بھائی مہمانداری بھی اللہ کی طرف سے اللہ نے مقرر فرمائی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس رشتہ دار نہیں ہیں، کوئی بھی انجان بھی آ جائے تمہارے گھر پہ، تو 3 دن تک اس کا مہمانداری کرنا تمہارے اوپر سنت ہے، اور 3 دن سے اوپر ان کو کھلانا پلانا یہ صدقات میں شامل ہے. 3 دن تک مہمانداری کرو. تو اب حضرت ابراہیم و خلیل اللہ کے پاس مہمان تشریف لا چکے ہیں. کسی نے کہا 3 ہے، پھر کہا 9 ہے، پھر کہا 12 ہے. اب یہ تشریف لانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کے پاس پہنچے ہیں. حسب عادت ان کے پاس آ کر جب پہنچا ان لوگوں نے سلام کیا، السلام علیکم. ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا قال سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام اب سوچنے لگے کہ یہ تو عجیب مخلوق ہے، نظر آنے لگا یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ کوئی اوپری مخلوق ہے، یہ کوئی اوپر والے مخلوق ہے. کہنے لگا کہ ان کی شکل و صورت سے تو اجنبی لگ رہے، یہ جانے پہچانے شکل کی نہیں ہے، یہ اجنبی ہے. اصل میں تو وہ فرشتہ تھا، اصل میں وہ فرشتے تھے. ایک جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں. تو ابراہیم علیہ السلام یہ بول کر، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے. اگر ان کو معلوم ہوتا تو وہ عالم الغیب اگر ہوتا. اب اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام علام الغیوب نہیں ہے، عالم الغیب نہیں. علام الغیب یہ خاصہ خدا بندی ہے، اللہ کے لیے خاص ہے. یہ علم الغیب کا جاننا اللہ کے لیے خاص ہے. ابراہیم علیہ السلام علم الغیب والے نہیں ہیں. اب یہ سوچنے لگا کہ واقعی یہ اوپری والا کوئی اللہ رب العالمین نے بھیجے ہوں گے. بہرحال فَزَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، یہ نظریں بچا کر اپنے گھر والوں کی طرف نکل پڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئی. ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے ان کو بولا کہ مہمان تشریف لا چکے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کی جائے، بندوبست کی جائے فوری طور پر. فَزَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، پھر اسی وقت میں گھر میں بچڑے رکھے ہوئے تھے کہ نبیوں کی گھروں میں تو ایسے بھی ہمیشہ بکریاں وغیرہ تو ہوتی ہیں بھائی، نبیوں کی سنت ہے یہ بکریاں وغیرہ پالنا. اب جانور بھی ہیں ان کی گھر میں اور بچڑے تھے. اسی وقت ان کو ان کی اہلیہ نے ذبح کری اور پھر ان کے لیے گوشت بننا شروع کری، اور گوشت بن کے ان کی سامنے لے کر فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. اور یہ کتنے دیر میں تیار ہو رہے ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ کو معلوم ہے، اور کتنے جلدی کی ہوگی اور کتنے جلدی بندوبست فرما رہے ہیں. تو ان کے سامنے جو بچڑے لے کر آئے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ،
قال الا تاکلون، ابراہیم خلیل اللہ دیکھیں کہ ان کے قریب کیا، ان کی طرف کر دی کہ بھائی یہ ہے، مہمانوں کے مہمانداری کے لیے بنے ہوئے گوشت ان کے سامنے لا کے رکھے کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے بھائی، آخر بات کیا ہے؟ پہلے تو وہ سوچ لی کہ یہ اجنبی کو اوپر والے مخلوق میں سے ہیں، یہ جانے پہچانے شکل والے مخلوق نظر نہیں آ رہا، ان کو پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، یہ کوئی اجنبی ہوں گے۔ اور اس دور کی زمانہ کی یہ دستور تھا، اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، اگر وہ کھانا کھا لی تو سمجھ لے ان سے صحیح دوستی ہوں گے، اور اگر کھانا نہیں کھایا تو سمجھ لے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی خوف زدہ ہے کہ بھائی یہ کوئی مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں ہے، میرے کھانا کیوں نہیں کھا رہے بے اللہ تاکلون، بھائی کیوں نہیں کھا رہے ہو، کیا بات ہے؟ اب یہ سوچنے بھی لگے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر قال الا تاکلون، کہا کیوں نہیں کھانا کھاتے ہو بھائی، کھاؤ نا، تمہارے لیے لایا۔ اور وہ فرشتہ ہے انگلیاں مار مار کے دیکھ رہے کھانے، بھائی الملائکۃ ہوا نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ ولا یاکل ولا یبوت ولا یغوت، فرشتہ کون ہے؟ اللہ نے جس کو نور سے بنایا، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، اللہ نے جس کو نور سے بنایا ہے، کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، پیشاب بھی نہیں کرتے، پخانہ بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ جو فرماتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ، وہی کام وہ کر رہے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے، جو اللہ رب العزت نے فرماتی ہیں، جو اللہ حکم فرماتی ہیں، اسی کے مطابق وہ کام کر رہے ہوتی ہیں۔ اب اس کی جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری کھانا پینا ہے، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے بھائی، وہ پیشاب پخانے سے بھی پاک ہے، اب وہ کھا نہیں رہے، انگلیاں مار کے دیکھ رہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دل کے اندر اور بھی زیادہ خوف پیدا ہونے لگا، تو کہنے لگا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ڈرنے لگ گیا ابراہیم علیہ السلام کہ بھائی ڈر محسوس کرنے لگا۔ جب ڈر محسوس کرنے لگا تو وہ فرشتہ کہنے لگا قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، مت ڈرو بھائی مت ڈرو، اب سن لو، ہم جو آئے ہیں تمہارے پاس، یہ جبرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے۔ اوہو، جو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ اجنبی کو مخلوق نظر آ رہا ہے، اجنبی لوگ نظر آنے لگا، جانے پہچانے بھی نہیں ہے، یہ کوئی اوپر والے مخلوق ہوں گے میرے خیال میں، کوئی اجنبی مخلوق ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتا تو وہ بھی بتا دیتے کہ ہاں یہ فرشتہ ہے، لیکن عالم الغیب تو نہیں تھا نا، عالم الغیب تو اللہ کی ذات تھی بھائی، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام جب یہ سنا کہ بھائی اچھا ایسی بات ہے کہ جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، یہ تو تینوں فرشتہ ہے، بعض نے کہا بھائی 9 ہیں، 9 تھے، ان کے علاوہ بھی اور بھی فرشتہ ان کے ساتھ میں تھے، اور بعض نے کہا نہیں 12 تھے، کہ بھائی ان کی ساتھ ایک ساتھ مل کے سارے 12 تھے، یہ تینوں بھی تشریف لائے اور بھی ان کے ساتھ تھے، تو ٹوٹل کتنا تھا بھائی 12 تھا، یہ 9 اور تھے اور یہ 3، یہ تینوں جبرائیل میکائیل اسرافیل تھے، یہ تشریف لائے۔